یہاں آنے کا مقصد آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہے۔ بھئی جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے رات دن اسی کی باتیں زبان پہ کرتا ہے، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو ہم تو اللہ کی باتیں کریں گے، اور اللہ کے ساتھ جس کا تعلق جڑ گیا ہے رب کا اسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو رب کا بن گیا اسی کا رب بن گیا، اور جس کا رب بن گیا اسی کا ہی سب بن گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے خزانوں کا ایسے منہ کھول دیا رعایا کے لیے کہ لوٹ لو خزانے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے لے لو، تو سب لینے لگے، دوڑنے لگے۔ ایک خاتمہ کھڑی تھی، اس سے بادشاہ نے کہا کہ تم کیوں نہیں گئی، تمہیں بھی چاہیے تھا کہ تم بھی جا کے جو ہاتھ لگتا ہے لے لو۔ اس نے فٹافٹ اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا، اس نے کہا بادشاہ پھر میں نے بھی لے لیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز آئے وہ لے لے، تو میں نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، میں نے آپ کو لے لیا ہے، تبھی خزانے مجھے مل جائیں گے۔ لہذا جو اللہ کو پالے تو اللہ رب العالمین اسی کے بن جاتے ہیں، جس کا رب بن گیا اسی کا سب بن جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں دنیا مثل سراب ہے، اس کے قریب جاؤ تو سوا جھوٹ کے اور فریب کے یا مثل سراب کے چمک کے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اتنی حقیر قرار دیا ہے کہ یہ ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے اوپر آج انسان لڑتا ہے اور مرتا ہے اور جھگڑتا ہے اور طرح طرح کے ہیلے اور بہانے اور تراش کے دنیا کے حصول کے لیے سرگردان ہے۔ رب نے تو فرمایا کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمہارا ہر سانس تمہاری زندگی کے سانسوں میں سے کٹ جاتا ہے، ہر دن زندگی کا گزرتا ہے تو ایک دن تمہاری زندگی کے طے شدہ ایام میں سے کم ہو جاتا ہے، تو لہذا تم بڑے نہیں ہو رہے، حقیقتاً تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو انسان آگے کی منزلوں کو رواں دواں ہے، اور موت تو ہر انسان کے قریب پہنچنے والی ہے، اور قبر کی وہ جگہ جہاں انسان کا خمیر ہے وہ روزانہ انسان کو پکارتی ہے کہ تو نادان ہو گیا، تو غافل ہو گیا، تجھے اولاد نے اللہ سے دور کر دیا، تجھے بیوی نے اللہ سے دور کر دیا، تجھے پیسے نے اللہ سے دور کر دیا، تیری جائیداد و جاگیر نے اللہ سے دور کر دیا، دنیا کے کاروبار نے تجھے رب سے دور کر دیا۔ حقیقتاً تو دنیا چھوڑنے والا ہے، جن کے پیچھے تو سرگردان ہے، ایک دن یہ تجھے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبر میں ڈال دیں گے اور تجھے روک نہیں پائیں گے، تجھے روکنا بھی چاہیں گے تو تب بھی نہیں روک سکیں گے۔ نہ پیسے سے انسان کو روکا جا سکتا ہے، نہ دواؤں سے روکا جا سکتا ہے، نہ دعاؤں سے روکا جا سکتا ہے، کہ جب انسان کے اوپر اجل آتا ہے تو اجل انسان کو لے کے ہی جاتا ہے، اور انسان اپنی منزل پہ پہنچ کے ہی رہتا ہے۔ نصیب والوں کو کفن بھی ملے، نصیب والوں کو جنازہ بھی ملے، اور نصیب والوں کو کفن بھی ملے، اور نصیب والوں کو قبر بھی ملے، یہ تو ساری نصیبوں کی بات ہے۔ جیسے کہ آپ نے رات بھی سنا کہ ایک انسان کی وفات مسجد نبوی میں اور ریاض الجنت میں اور نماز کے دوران اور سجدے کی حالت میں ہو جائے، تو ایسے نصیب ان لوگوں کے جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ کسی کو کعبے میں موت ملتی ہے، کسی کو طواف میں موت آتی ہے، کسی کو نماز کے سجدے میں موت آتی ہے۔ اس فقیر کو اس سال حج کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائی، تو میں آپ کو عجیب واقعہ سنا رہا ہوں، غور سے سنیں کہ عرفات کے میدان میں ہمارے ہی خیمے کا ایک حاجی تھا، وہ مسجد نمرہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوا نماز کے بعد خطبہ سن کے دعا کر رہا تھا کہ ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اور اس کی روح نکل گئی احرام کی حالت میں۔ تو وہ اتنی خوش نصیب، اس کے اولاد بھی ساتھ تھی، تو عرب کے جو لوگ تھے وہ سارے دوڑ کے آئے اور اس بندے کو چومنے لگے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے کہ اس نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، اس نے وقوف عرفہ بھی کر لیا ہے، اور اس نے لبیک اللہم لبیک بھی کہہ لیا ہے، اور اس کی روح نکل گئی ہے، اور ایسے مقام پہ نکلی ہے جہاں اس نے قیامت کے دن اٹھنا بھی یہیں سے ہے، میدان عدل۔ تو اس کے جنازے میں ہمیں جانے کا موقع ملا کعبۃ اللہ میں فجر کی نماز میں، تو ہم نے دیکھا کہ ایک جنازہ آیا، اس کے جو کفن تھا وہی احرام کی چادر تھی۔ ہمیں پہلے یہ علم نہیں تھا کہ جو حاجی فوت ہوتا ہے تو وہاں طریقہ یہ ہے کہ اس کو غسل بھی نہیں دیتے،
اور اس کی میل بھی نہیں اتارتے. کہتے ہیں یہ تو محرم ہے, احرام میں ہے, اب اس کی کوئی چیز بھی نہیں کرنی, خوشبو بھی نہیں لگانی, بلکہ اب تو غسل دینے لگے ہیں, غسل دے کے نیا کپڑا نہیں پہناتے بلکہ اسی کپڑے کا احرام بنا دیتے ہیں جو اس نے احرام باندھا ہوتا ہے, اور تیسرا کپڑا نہیں ڈالتے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی گردنیں بھی کھلی ہوئی تھی اور چہرے بھی کھلے ہوئے تھے, اور جب ہم نے ان کے چہروں کو دیکھا تو اتنی نور تھا ایک ایک بندے کے چہرے پہ کہ دور دور تک ان کی شعائیں نور چہروں سے آ رہی تھی. ایک جنازہ, دوسرا جنازہ, تیسرا جنازہ, 8 جنازے اس فقیر نے اللہ کے گھر میں دیکھے ہیں, سب کے منہ کھلے ہوئے تھے. جو میں آپ کو بات سنا رہا ہوں, 8 کے 8 انسان مختلف ہی تھے لیکن ان سب کی شکلیں ایک جیسی ہو چکی تھی, کیونکہ یہ اہل جنت تھے. جنت میں سب کی شکلیں ایک ہو جانی ہیں. جب ان کے منہ کھلے ہی رکھنے تھے تو اللہ نے فرمایا پھر دیکھ لو یہ جنتی ہیں جو میرے دروازے سے سیدھے جنت کے دروازے پہ جا رہے ہیں. اللہ سب کو ایسی موت نصیب فرمائے. تو میرے دوستو, خاتمہ بالخیر ہو جائے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اصل بات ساری خاتمے کی ہے. بڑے بڑے عابد, بڑے بڑے زاہد, بڑے بڑے متقی, راتوں کو شب بیدار اور دن کے اجالے میں عبادت کرنے والے صائم مدار جو لوگ ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کا بھی خاتمہ بالخیر نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین کسی بات سے ناراض ہو کے ان کے اعمال کو سلب کر لیتے ہیں اور ان کو محروم کر دیتے ہیں جنت کی اور آخرت کی نعمتوں سے. اس لیے جب تک انسان کامیاب نہ ہو جائے, کامیابی کیا ہے کہ انسان مرے تو اس کی زبان سے آخری وقت میں کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کا یا اللہ اللہ کا ورد جاری ہو, یا کسی نیک عمل میں اس کی روح نکل جائے. جب انسان نیک عمل میں فوت ہوتا ہے, جس عمل میں فوت ہوگا قیامت کے دن اسی عمل سے اٹھے گا. فرمایا تحشرون کما تموتون وتموتون کما تحیون. بندہ قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا جس حال میں بندے کو موت آئی ہوگی, اور موت اس حال میں آئے گی جس حال میں انسان نے زندگی گزاری ہوگی. ہمیں تو یاد ہے کہ یہاں ہمارے مظفر گڑھ کی کچہری میں چھوٹی سی مسجد ہے, آج پتہ نہیں بڑی یا چھوٹی, کافی عرصہ ہوا. وہاں ایک مؤذن تھے جو 5 گانا آذان دینے کا ان کو بڑا شوق تھا بغیر تنخواہ کے. ہمیں یاد ہے کہ اس نے ظہر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا اور یہاں سے اسے کرنٹ لگا اور وہیں انتقال ہو گیا. تو قیامت کے دن وہ مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہوا اور آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. تو میرے دوستو, یہ تو دنیا مثل سراب ہے. ہم نے اس کے پیچھے دوڑ کے اب تک کیا پایا ہے, ہمیں کیا ملا ہے؟ اگر ہم نے دولت بھی بڑھا لی ہے تو سمجھو اپنے لیے بوجھ بڑھا لیا ہے, قیامت کا آخرت کا بوجھ بڑھا لیا ہے کہ حساب و کتاب میں پھنسا دیا جائے گا کہ ایک طرف رکو, تم سے حساب لینا ہے کہ تم نے کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا. تو اس لیے ایسی زندگی گزارو کہ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزاری ہے کہ آپ کا جب انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا میری 2 وصیتیں ہیں, اس کو غور سے سنو اور سمجھو. پہلی وصیت یہ ہے کہ مجھے پھٹے اور پرانا لباس جو میرے زیب تن ہے اس کا کفن دینا. دوسری وصیت یہ ہے کہ میری میت کو میرے محبوب کے دروازے پہ رکھ دینا. اگر اندر سے جواب ملے اور میرا یہ سلام پیش کرنا اور آواز دینا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام حاضر ہے, جواب ملے دروازہ کھلے تو پھر میری قبر اندر بنانا. اگر جواب نہ ملے اور دروازہ بھی نہ کھلے تو مجھے بقیع میں دفن کر دینا. تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ہمارے نقشبندیوں کے پیشوا ہیں, ہماری آنکھوں کا وہ سرمہ ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں, کیونکہ تمام نبی علیہ السلام کی نسبتوں کا نور ان کے سینے میں منتقل ہوا اور وہاں سے یہ دنیا اب بھی سیراب ہو رہی ہے. وہی کنواں ہے, وہیں سے جیسے ہمارے کنویں ہوتے تھے اور اس کے آگے ہم ایک بناتے تھے, اس کے آگے سے پھر پانی کی نالیاں بنتی ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کنویں کے آگے والا حصہ تھے. نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک مثل کنویں کے تھا اور آگے صدیق اکبر تھے. تو صدیق اکبر نے جب یہ وصیت پیش کی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے فرمایا نہیں ابا جان یہ نہیں ہو سکتا, بیت المال میں کپڑا بہت موجود ہے, آپ کیسے چاہتے ہیں کہ آپ کو پھٹے پرانے لباس پہ کفن دیا جائے جبکہ فراوانی موجود ہے. آپ نے بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹی
جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ میں جنت میں جاؤں گا تو جنت کے اندر کیا یہ لباس رہے گا میرا جو میں نے دنیا میں پہنا ہے؟ جنت میں تو میرا رب مجھے نور کا لباس پہنا دے گا۔ اس لیے تھوڑا سا فاصلہ تو ہے، قبر میں ہی جانا ہے نا، تو نئی پوشاک پہننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، وہاں تو میں نے نور کا لباس پہننا ہے۔ تو یہ بات پھر پسند آ گئی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لا کے رکھا گیا، پورے مدینہ کے مہاجرین انصار جمع تھے کہ صدیق نے اگر بات کی ہے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی بات آئے گا، اس جواب کو ہم ضرور سنیں گے۔ سب موجود تھے، آواز دی گئی یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، غلام حاضر ہے۔ حاضر انسان زندہ آدمی کے آگے ہوتا ہے، میت کے آگے انسان حاضر نہیں ہوتا۔ آپ کا جملہ ہے غلام حاضر ہے، مقصد عقیدہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام زندہ ہے اور میں غلام ہوں اور میں حاضر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا تو آواز اندر سے کیا ہوا، انشق القفل، تالا ٹوٹ کے گر گیا، وفتح الباب، دروازہ خود بخود کھل گیا، اور آواز آئی محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، دوست کو دوست کے ساتھ پہنچا دو۔ اتنی ہی فاصلہ تھا، روئے زمین میں دنیا کائنات نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب کا وہ خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہو گئے، اپنے محبوب کے پہلو میں جا کے سو گئے، قیامت کے دن یہیں سے اٹھیں گے۔ آپ کا عقیدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ جس جگہ پہ آپ آرام فرما ہے، جو مٹی کے ذرات آپ کے جسم انور کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ مٹی کے ذرات اتنی افضل ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، اتنی عرفہ ہیں کہ کعبہ اللہ سے بھی ان کی عظمت زیادہ ہے، ان مٹی کے ذرات کی عظمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے علماء کا اور صلحاء کا فقہاء کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے عرش سے بھی وہ مٹی کے ذرات افضل ہیں۔